نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام دا نظرانہ محبت دا التمامی احباب پیش فرمو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الحرمين. نهاية وجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، حاضرین محفل، خصوصاً میزبان محفل خطیب و امام مسجد حضا حضرت علامہ مولانا قاری حسنین قادری صاحب اور تمام حاضرین و سامعین دور و نزدیک تو تشریف لانے والے دوستوں، میرے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا گواں خلاق عالم رب ذوالجلال تمام دوستوں کا آنا مل بیٹھنا اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول فرماوے اور آپ دی مسجد دے سابقہ امام و خطیب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد ظفر اقبال صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ انہوں دی خدمات نو اپنی عظیم بارگاہ دے اندر قبول فرماوے اور انہوں دی دینی خدمات دے طفیل اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر نو روشن فرماوے، جنت دے اندر انہوں دے درجات بلند فرماوے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے جھنڈے تلے اللہ تعالیٰ انہوں نے سایہ نصیب فرماوے. اس چک دے اندر اور حاضرین جتنے بھی تشریف فرمانے جنہ دے عزیز حقدار رشتہ دار یا والدین اس دنیا تو چلے گئے نے، اللہ تعالیٰ تمام دیا قبر روشن فرمائے. چونکہ اشتہار دے اندر محفل کا جڑا عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ذکر اہل بیت ہے اور ایصال ثواب اس مسجد دے امام و خطیب واسطے ہے. شروع دے وچ میں 5 تو 7 منٹ علماء دی شان دے اندر کچھ نہ کچھ ضروری سمجھاں گا، ذکر کرنا، ذکر خیر کرنا، اس تو بعد انشاءاللہ ذکر اہل بیت. میں بالکل سادہ انداز میں تھوڑی بارگاہ سبق سناواں گا. اللہ تعالیٰ میں حق سچ کہن دی اور اس تے اساں سارے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین. محبت نال فرما دیو. میری تقریر کے اندر تقریباً کوئی شور شرابہ نہیں ہوئے گا، بالکل میں سادہ انداز میں تمہیں سبق سنانا ہے. تو تسی کوشش کرنی ہے، نیت یہ کرنی ہے کہ میں تمہیں سبق سنانا ہے تو تسا سبق سننا ہے. سنو گے انشاءاللہ، کیونکہ ساڈا محفلوں دے وچ جڑا ہے نا تقریباً 100 دے وچ 90% ساڈے اہل سنت دے سٹیجاں دے اوتے میرا اندازہ ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، بجائے عوام دی اصلاح دے تفریحی پروگرام زیادہ ہوتا ہے. جو تسی ناراض نہ ہو، علماء سمجھ دیں اس چیز میں، ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا، فتویٰ بازی، اور فتویٰ بازی دے وچ پھر ضد بازی بھی آ جاندی، انا بھی آ جاندی، کسی دی صحیح گل نو بھی نہ مننا، تے پھر فتوے دے نال نال جذبات وچ آ کے بعض ٹائم علماء اپنی زبان دا خیال نہیں رکھتے، گالم گلوچ تک بھی چلی جاندی ہے. پھر عوام ساڈے علماء کولوں بجائے قریب آن دے کی ہوندا ہے دور چلے. اس طرح ہوندا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ دین سیکھن واسطے آئے ہوں نے کہ اساں علماء کو اللہ رسول دی گل سناں گے، قرآن دی آیات سناں گے، احادیث مصطفیٰ سناں گے. اشتہار دے اتے
پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب کی تصویر لگی، کاش کہ ہر بندی اجمل رضا بن جائے، سبحان اللہ کو محبت نال ہر بندہ ہی ثاقب رضا بن جائے، اور میٹھے انداز دے اندر اگر اسی گفتگو شروع کر دے بھی خدا دی قسم جڑے لوگ ساڑھے تو دور ہو گئے وہ دن بدن ساڑھے قریب ہوندے ہیں، وہ قریب ہونا شروع ہو جان گے انشاءاللہ۔ کہ تسی بالکل سادہ انداز میری گفتگو سننی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن علماء دے قلم دی روشنائی، یعنی قلم دی جڑی سیاہی ہوندی ہے، علماء دے قلم دی روشنائی اور شہداء دے خون نو تولیا جاوے گا۔ ایک پاسے قلم دی روشنائی اور دوسرے پاسے خون، جنہاں نے اپنے بازو کٹوائے، اپنی گردناں کٹوائیاں، بدن دے ٹکڑے ٹکڑے کروائے اللہ تعالیٰ دے نام دے اتے دین اسلام دے لئی، ایک پاسے شہداء دے بدن چوں نکلن والا خون اور دوسرے پاسے علماء دے قلم دی روشنائی یعنی سیاہی جدو تولیا جاوے گا، مدینے دے تاجدار فرماندن شہداء دے خون نالوں علماء دے قلم دی سیاہی دا وزن ود جاتا ہے۔ سبحان اللہ محبت نال فرماؤ یار، انج نہیں ذرا گاجواز کیا کھو سبحان اللہ، تاکہ پتہ چل جائے کہ علماء دی شان کیا ہے۔ ورنہ اے تجربہ میرا بھی ہے تے نمازیاں دے سب تو زیادہ ہونا چاہیے۔ علماء دی آج کل لوگ قدر تھوڑی کر دیں تے بے قدری زیادہ کر دیں، گل ایویں ہے کہ نہیں؟ حق دی گل تے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا یقین جانو جنوں گھر سادہ الفاظ وچ ہیں تے او علماء تے آ کے اپنے تجربے کرے گا، ہاں جی علماء تے آ کے جناب طرح طرح دیاں گلاں کرے گا، لیکن حضور نے پتہ کی فرمایا کہ حضور فرماندے نے انبیاء نے اپنی وراثت دے اندر درہم تے دینار یعنی پیسے نہیں چھڑے۔ حضور فرماندے نے ساڑی وراثت ہوتے اگر کوئی ہے تے ہے سونے علماء نے۔ حضور فرمایا میں تانوں علماء دے کے جا رہا ہوں، اے میرے وارث نے، انبیاء دے وارث نے۔ حضور فرماندے نے جنہ علماء نال مصافحہ کیتا، حضور فرماندے نے انج سمجھو تسی ہاتھ میرے ہاتھ وچ دیتا ہے۔ جے تسی کسے سچے ستھرے عالم دی زیارت کیتی، حضور فرماندے نے انج سمجھو تساں حضور دی زیارت کیتی۔ یار جدوں حضور اتنی شاناں نال نواز رہے، اپنا مصلی دے رہے، اپنے مصلی دا وارث بنا رہے، اور مدینے دے تاجدار علیہ السلام فرما رہے کہ علماء دی عزت میری عزت ہے، انہاں دی بے توقیری میری بے توقیری ہے۔ حضور علماء دی عزت نو اپنی عزت قرار دے رہے تے او پاسے کیڑے پاسے جو لوگ چلے گئے جڑے علماء دی بے قدری کر دیں، قدر تھوڑی کر دیں تے بے قدری زیادہ کر دیں۔ ورنہ علماء دا تسی میرے نالوں میں پھر آکھاں گا کہ نمازیاں دا زیادہ تجربہ ہے۔ کنی تنخواہ ہوندی ہے ویسے علماء دی؟ مسجد امام صاحب بھی پوچھنا تو نہیں چاہیے، چلو ویسے اسی تو ہوں پیٹی بھی رہا نا سارے تے ہونا چاہیے ویسے کتنی تنخواہ ہے حضرت صاحب کی؟ اچھا بھی تو دستے آ گئی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ بزرگ فرماندے نے بھی دن دے رہے تے ہوں دستے آ گئے تے یعنی کہ پٹرول مہنگا ہون دے نال بجائے تنخواہ ودان دے گھٹا دیتی ہے تے اللہ تعالیٰ اس دے اندر برکت عطا فرمائے۔ اچھا ایمان نال دسو 10 دے وچ کسی دا گزارا ہوندا ہے، گھر چلدا ہے؟ نہیں نہ چلدا، لیکن حسنین قادری نے جدوں بھی کچھ ویکھو سونی پگڑی، سونے کپڑے، سونی خوشبو، ہن تسی باویں نہ بولو سبحان اللہ، پگڑی ایسی تسی کہنا بینک دے مینیجر نے جناب، اے علماء ویکھو ماشاءاللہ سونیاں پگڑیاں، سونیاں دستاراں، سونے کپڑے۔ اچھا ساڈے لوگ سونی موٹر سائیکل بھی مولوی دے ویکھ لینا کونیاں مارن گے، دیکھیا جائے نوی موٹر سائیکل لے لیے جناب، نوی موٹر سائیکل، سبحان اللہ۔ میں پھر کہاں گا اے قدر والے لوگ نہیں، کیونکہ جڑے عزت دار ہوندے وہ عزت دار بندے دی عزت کرتے ہیں۔ خدا دی قسم اگر تانوں پتہ لگ جائے کہ علماء دی کتنی شان ہے، تسی علماء دے بارے غلط بولنا تے دور دی گل ہے، تسی سوچنا بھی پسند نہیں کرو گے۔ اگر پتہ لگ جائے مدینے دے تاجدار علیہ السلام نے علماء دے بارے فرمایا ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ سوال ہویا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ راوی نے کہ یا رسول اللہ کیویں دے لوگاں دی ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے، کس طرح کے لوگوں کے پاس ہمیں بیٹھنا چاہیے، کیسے لوگوں کی ہمیں مجلس اختیار کرنی چاہیے؟ مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں جانا پسند کرو، ایسے لوگوں کی مجلس میں جا کے بیٹھا کرو کہ جن کا چہرہ دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ یا سبحان اللہ، محبت میں فرماؤ، جن کا چہرہ دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے اور جن کی گفتگو سن کر تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے اور جن کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آ جائے، ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ یار حضور تو فرماتے ہیں علم والوں کے پاس آیا کرو، اور اسی پہلے تے جاندے نہیں علم والوں دے کول، اگر چلے جاویے تے پریشان ہو جانے ہیں سوالات علماء دے اتے۔ اچھا تسی ایمان نال دسو، ڈاکٹر کو جدوں اسا جانے ہسپتال، ہر بندہ گیا ہے، ویسے تے اللہ بچا کے رکھے، آمین آکھو، ہسپتال کولوں، ڈاکٹر کولوں، پولیس کولوں، کچہری کولوں، اللہ سب نو بچائے۔ یہ ایسی چیزاں نے انہاں تو بچنا ہی ٹھیک ہے۔ اگر اسی چلے جاویے تو پھر ڈاکٹر دا اسی پورا گھنٹہ انتظار کرنے ہیں کہ نہیں؟ بولو تے صحیح ہے۔ اچھا جدو ڈاکٹر آندا ہے اپنی مرضی دے نال، گھنٹہ لیٹ ہو جاوے، 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو جاوے، پرچی تانوں ملی ہے، پرچی نے تانوں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لیٹ کر دیتا ہے، کدی تسی ڈاکٹر صاحب نو پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب لیٹ کیوں ہوئے ہو؟ اچھا پیسے بھی انہوں دی من مرضی دے پیش کرنے، 500 دی پرچی، 1500 دی پرچی، 2500 دی پرچی، جتنی انہیں رکھنی ہے رقم تے او دے چ کمی بیشی بھی ہونی نہیں، پوری رقم دینی ہے تے انہوں نے جناب صرف نبض چیک کرنی ہے، اینجنٹ کر کے ویکھنا، بس جا اتھوں دوائی لینا، دوائی بھی جا کے تسی اپنے پیسے دی لینی ہے تے انہیں چیک چک کرنا ہے تانوں۔ اچھا گھنٹیاں انتظار تو بعد پیسے بھی دیتے، بڑے ادب و احترام نال بھی بیٹھے تے اعتراض بھی نہیں کیتا۔ اچھا امام مسجد بیچارہ چونکہ انسان ہے، فرشتہ تو ہے کوئی نہیں، امام مسجد انسان ہے کہ ویسے فرشتہ ہے؟ بولو کہ صحیح۔ کسی بندے نا سوشل میڈیا دا دور ہے، کسی نے موبائل تے پوسٹ لگائی سی کہ انج دا سانو امام چاہیے جڑا کدھر باہر بھی نہ جاوے تے گھروں باہر بھی نہ نکلے، مسجد کی صفائی ستھرائی بھی کرے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھاوے، جمعہ بھی پڑھاوے، بچے بھی صبح شام پڑھاوے تے تنخواہ بھی تھوڑی جی لوے تے اپنے رشتہ داراں کول بھی آنا جانا نہ کرے تے انج دا بندہ چاہیے سانو۔ اچھا کسے اللہ دے نیک بندے نے کمنٹ وچ پتہ کی آکھیا، انہاں آکھیا زمین تے کوئی نہیں ملنا، جبریل علیہ السلام نال رابطہ کر لو۔ انہاں کہ اتھے بندے چ تانوں نہیں لبنا، جبریل علیہ السلام نال رابطہ کرو، فرشتے وچوں کوئی بندہ تہاڈے کول آ جاوے اتھے امامت کرن واسطے، ٹھیک ہے؟ اتھے تانوں نہیں لبنا، کیونکہ جڑا امام مسجد ہے وہ رشتہ دار بھی ہیں، وہ غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے، بیماری بھی ہے، نیند بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جویں ساڈے معاملات نے ایویں علماء دے معاملات نے، مسجد دے ائمہ دے معاملات بھی ساڈے نالوں زیادہ نے انہاں دے تے ساڈیاں پابندیاں ایویں لگدیاں یار اتنیاں پابندیاں تے فوج وچ نہیں ہوندیاں جڑیاں اسی لگا کے، ویسے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں علماء دی شان دس رہا، اگر میری گفتگو سن کے کسی دی دل آزاری ہوئے تو مینوں معاف کر دینا، اگر سمجھ آ جاوے تے اگے تو تسی سوچنا کہ علماء دی شان کتنی ہے یار، علماء دا سانو احترام کرن دا حکم ہے۔ جدوں تسی کہہ دیتا پیچھے اس امام دے اللہ اکبر، تو پیچھے اس امام دا مطلب ہوتا ہے نیت کر کے نماز پڑھنی، پیچھے اس امام دا مطلب یہ نہیں کہ پیچھے پہ جاؤ دے، ٹھیک ہے؟ پیچھے پہ نہیں جانا ہو دے، وہ دے پیچھے نیت کرنی ہے نماز دی۔ اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین، محبت نال فرماؤ یار۔ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں تسی جنت دے باغات وچ جاؤ، حضور فرمایا خوب پھل چنیا کرو، پھل اکٹھے کریا کرو، خوب سیراب ہویا کرو، خوب پھل چنیا کرو، کھایا کرو، سیراب ہو کے جھولیاں بھر کے جنت دے باغات وچوں پھر آیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ توڑے تے قربان جان، اس دنیا دے اندر جنت دے باغات؟ حضور فرمایا ہاں، علم دی مجالس وچ جاؤ، علم دیاں جڑیاں مجلساں نے، علم دیاں جڑیاں محفلاں نے، وہ جنت دے باغات نے، وہ جنت دے باغات نے۔ تسی جاؤ گے یا اللہ کی گل سنو گے، یا اللہ دے نبی دا فرمان سنو گے، یا قرآن سنو گے، یا حضور دا فرمان سنو گے۔ انہاں نو چنو، اکٹھا کرو، جھولی وچ لے کے آؤ اور اس دے اتے عمل کرو، خود بھی عمل کرو، لوگاں نو بھی سناؤ۔
درس سنو آگے بھی لے کے جاؤ. اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص دا چہرہ تر و تازہ رکھے جڑا میری حدیث سنے اور سن کے اگے لوگاں تک بھی پہنچائے. وہ دا چہرہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اچھا چہرے تے گل آ گئی. ہن ذکر اہل بیت بھی میں کراں گا کیونکہ میری پہچان ہی ذکر اہل بیت ہے. اور اسی تے ونڈ کر دیتی ہے توحید. اسی اہل حدیث سانو دے چھڈی اللہ دے فضل و کرم نال کہ یہ انہاں دا کام ہے, انہوں نے بیان کرنی ہے. تے نبی پاک دی شان عظمت میلاد او بیلیاں سانو دے چھڈی ہے بریلویاں نو کہ اے انہاں دا کام ہے یا رسول اللہ دا نعرہ مارنا اور حضور دا میلاد منانا. اور اہل بیت دا ذکر اہل تشہید خاطب وچ پیش کر دیتا ہے. تے صحابہ اکرام دا ذکر ساڑھے اہل سنت دوسرے مقدر فکر دے عظیم علماء ساڑھے دوست مسلک دیوبندے انہاں دے اسی جھولی پہ سٹ دیتا ہے. اسے میں نے لوگ آخر ہیں تسی عظیم کیوں آکھیا؟ میں کہ میرا ممبر اور اے مقام جڑا اجازت نہیں دیندہ برا بھلا کہن دی. باقی اگر اچھے نے تے اللہ نے حساب لینا, برے نے تاں بھی اللہ نے حساب لینا ہے. ٹھیک ہے, اگر اچھے نے تے اللہ نے حساب لینا ہے, برے نے تاں بھی اللہ نے حساب لینا ہے. اسی اگر اچھے لفظاں نال بولیں گے تے ساڑے قریب آن گے, اگر برا کہاں گے تے وہ پہلے ہی دور نے 2 قدم اور پیچھے ہٹ جان گے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سب نو راہ راستے لے کے آوے. ٹھیک ہے جی. اچھا اہل سنت مکتبے دے دیوبند علماء ادھر اسی صحابہ کرام دا ذکر, بریلوی علماء نبی پاک دیاں شاناں ادھر بیان ہوندیاں, اہل تشیع اہل بیت دا ذکر. ہن ساڈے سٹیج دے اوتے اگر کوئی بندہ صحابہ کرام دی گل کرے آخ دیں جی اے او والا ہے ادھر چھوڑ دیو. اگر اہل بیت دی گل کرے اے جی ادھر والا ہے. میں کہہ سنی تے او وے کہ او حضور دی ہر نسبت دا حیا کردا ہے. سنی حضور دی ہر نسبت دا حیا کردا ہے, چاہے صحابہ کرام نے, کیونکہ نسبت سرکار دے نال ہے. اور صحابہ کرام دی عزت اس واسطے نہیں کہ انہاں عبادت زیادہ کیتی ہے تاں عزت ہے. انج دے بھی صحابہ کرام سن کلمہ پڑھے, نماز ایک بھی نہیں پڑھی, جامع شہادت نوش کر لے. کہ حضور فرمایا جس اس دنیا وچ جنتی ویکھنا ہوئے وہ سب تواڈے سامنے. صحابہ اکرام نو عزت ملی نسبت سرکار دی وجہ تو, حضور دے دیدار دی وجہ تو, اور حضور دے دربار دی وجہ تو صحابہ اکرام نو عزت ملی. اور اہل بیت اطہار نو عزت ملی تے نسبت سرکار دی وجہ تو ملی ہے, حضور دی وجہ تو. اسی تے حضور دے ہر نسبت دا حیا کرن والے لوگ ہاں, کیونکہ بابا فرید, بابا غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے فرما گئے کہ یا رسول اللہ تیرے درد کتیاں نال ادب, تیرے درد کتیاں نال ادب. یا رسول اللہ تیرے در پہ جو کتے پڑے ہیں ہم تو ان کا بھی ادب کرنے والے ہیں, ہم تو ان کا بھی. چے جائے کہ صحابہ کرام میری محفل جدو ہوتی ہے نا, میں 100 دے وچ 95% یقین ہوتا ہے کہ یہ کینسل ہو جانی. میرے دوست علماء بیٹھے نے, انہوں نے تو بخوبی پتہ ہے. تے ہو سکتا ہے حسنین قادری صاحب نے بھی کسی نے کہہ دیتا ہے تسی کیڑا بندہ بلا ہے, یہ تے پکا سنی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تے کچا سنی ہے, تے یہ تے کو رافضی ہو گیا ہے, تے یہ ہن شیعہ ہو گیا ہے. میں کہ میں تے رافضیاں تے لعنت بھیجنا. کوئی اپنے تے بھی لعنت کردا ہے. ہاں جے اہل بیت دی گل کرن تے بندہ رافضی ہوندا ہے, پھر میرے تو بڑا رافضی ہے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ تے آکھو یار. امام نسائی بھی پھر رافضی سن, امام مالک بھی پھر رافضی سن, امام شافعی بھی پھر رافضی سن, پھر تے کوئی بھی امام نہیں بچدا, پھر تے وہ بھی رافضی سن. جے اہل بیت دی گل کرن نال بندہ رافضی ہوندا ہے, میں کہ اہل بیت دی گل کر کے بندہ رافضی نہیں ہوندا, بندہ پکا سنی تے پکا ایمان والا بندا ہے. کیونکہ ایمان دی بنیاد ہے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں. میں اپنے موضوع والا آ رہا ہوں. لوگ آخر ہیں جی انہوں کیوں بلایا, رافضی ہو گیا, انہوں کیوں بلایا. تو میں چیلنج دیتا ہے, ہن بھی ویڈیو بنتی پئی ہے دونوں کیمرے دے وچ. میں چیلنج دیتا ہے انہوں لوگوں نے, اور میں حسنین قادری صاحب اور معزز علماء کرام دی بھی بارگاہ چرچ کراں گا کہ میں انج دا کٹر قسم دا بریلوی جنہوں لوہے توڑ نہیں آختے, لوہے توڑ, لیکن ہن چونکہ وقت اور حساب دے نال نال بندے دے وچ چینجنگ آ جاندی ہے, میں بڑی سخت تقریراں کرنیاں, بڑا جناب مکے لہرا لہرا کے. میرا میڈیا دے اوتے زیادہ ہن لوگ سن دیں, اگر سخت گل کریے پھر اپنے بھی
زیادہ تر لوگ وہ نے کہ وہ پھر سخت گل نو ناپسند کرتے ہیں، دور ہٹتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا انداز اپنایا جاوے کہ اپنے تے اپنے غیر بھی تو نہ سنن، غیر بھی تو نہ سنن، ٹھیک ہے جی، ایسا انداز بجائے گالم گلوچ دے، نفرت انگیز اور سخت گل کرن دے، نرمی والا طریقہ اپنایا جاوے۔ میں اس طرح دا سخت گیر بندہ کہ وزیرستان دے اندر میرے نام دا لکھیا ہویا کفن ہون بھی موجود ہے کہ نبی گل قادری اگر ادھر آئے گا تو انہوں اے کفن اسی پہنانا ہے۔ 3 دن پہلے میرا کفن لکھیا گیا، میرا نام لکھیا گیا، ہجے بھی موجود ہے، ولی خان نام دا بندہ ہے، ٹانک بائی پاس دے ہوتے اس دا گھر ہے، کفن ہجے بھی موجود ہے۔ نبی گل آئے گا کفن پہنا دینا ہے اس نو۔ چوتھے دن میں کفن تو 15 کلومیٹر اگے پہاڑاں چ بڑھ کے نبی پاک دے عزت دے ہوتے پیرا بھی دیتے ہیں، نبی پاک دے نام دے نعرے لگائے نہ پکا سننی نہیں۔ میں کہ پترا اتھوں تو صرف خالی ہو کے آ جتھے میں تقریرہ کر کے آنا، صرف تو اتھے ہو کے آ، پکا کون ہے تے کچا کون ہے پتہ لگ جائے گا۔ سوات دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت اور ناموس دے اوتے جلسے کرن والا نبی گل قادری، پشاور دے اندر بڑے تو بڑے اجتماع تسی اتھے ویکھے ہونے، لیکن اہل سنت دے سٹیج دے اوتے 5 محرم الحرام سب تو بڑا اجتماع جڑا ہویا ہے، تسی نیٹ تے ویکھ سکدے ہو، تے اے تہاڈا بھائی کر کے آیا ہے الحمدللہ۔ پکا سننی نہیں، پکا چلا سے پکا سننی ہوندا کی انہوں اگ دے اوپر پکائی دے یا انہوں ویلڈنگ کری دی ہے، وہ ہوندا کی یہ پکا سننی۔ اچھا انہوں نے ایک عجیب قسم کی چیز بنا لی، ایک ہوا بنا لی، اے جی حضرت امیر معاویہ دا گستاخ ہے۔ استغفراللہ یار تسی کی بنا کی لیا، صحابہ کرام اپنے چسکے پورے کرنا واسطے استعمال کر دے ہونا، اپنیاں دشمنیاں جڑیاں وہ تسی لے کے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام دی سبیل لگائی۔ میں میرے ادارے دے اندر انہاں دے نام دا لنگر چلیا۔ اچھا شیعہ حضرات حضرت عمر فاروق دے نام دا لنگر چلان دے نے، بولو دے صحیح۔ اچھا عجیب شیعہ ہے جڑا اپنے ادارے دے اندر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نام دا لنگر چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھی پکا سننی نہیں، پکا سننی نہیں۔ میں کہ یار میں صحابہ کرام دے نام دے لنگر چلان والا، انہاں دے نام دیا مسجدہ بنان والا، میرا پیو سنی، میرا دادا سنی، میرا بڑا بھائی مولانا حسن خان قادری میرے استاد عظیم عالم دین شیخ الحدیث کٹر سنی، انہاں دیاں قبراں دے ہوتے اللہ تعالیٰ کروڑ ہا رحمتہ نازل فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ کٹر سنی، میرا پیر سنی، میری والدہ سنی، اور میرے گھر دے اندر نام علی حسن حسین علی رضا احمد رضا حیدر علی علی حیدر، پکا سنی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سانو اینج دا پکا نہ بنا بے جی میں دے او نے، آمین آکھو یار، جے اونج دا پکا نہ اونج دا پکا سانو نہ بنا پھر اسی کچے ٹھیک ہاں۔ سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا محبوب سونیا فرما دیو کہ رسالت دی تبلیغ ہوتے میں تواڈے کولوں کوئی نہیں منگدا، کچھ نہیں منگدا تواڈے کول، ہاں میرے قرابت داراں نال تساں محبت کرنی ہے۔ ایک مودت ایک محبت، اور قرآن دے اندر مودت ہے، موضوع دراز ہو جائے گا، مختصر کروں گا اس نو۔ مودت کرنی ہے میرے قرابت داراں دے نال۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا گیا سونیا جنہاں واسطے حکم آیا ہے مودت کرن دا وہ کون نے؟ حضور نے فرمایا علی شیر خدا، سبحان اللہ بولو یار محبت دے نال، علی شیر خدا، میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، میرے نواسے حسن، میرے نواسے حسین، اللہ تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا جنہاں انہاں نال محبت کی تھی باری تعالیٰ تو بھی انہاں دے نال محبت فرما۔ اور اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا لوگوں سن رکھو اللہ انہاں دے نال محبت فرماندا ہے، کنہاں دے نال؟ احب اللہ من احب حسینا، اللہ انہاں دے نال محبت فرماندا ہے، کنہاں دے نال؟ جڑے میرے حسین نال محبت کر دے نے، جڑے میرے حسین نال محبت کر دے نے، اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہ انہاں نال محبت فرماندا ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو، کس سے محبت کرو؟ اونچا بولیں، جنہوں نیند آ رہی ہے وہ ذرا اور اونچا بولے، ماشاءاللہ جنہوں نہیں آ رہی وہ اور اونچا بولے۔ اللہ سے محبت کرو، کس لیے؟
کہ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، تم کھاتے ہو، پیتے ہو، پہنتے ہو، یہ کس نے عطا کیا ہے؟ اونچا بولیں یار، اونچا بولو، پہلے ساڑھے دے اعتراض ہے یہ توحید نہیں من دے، اونچی بولو یار، کس نے دیا ہمیں کھانا پینا؟ اولاد کس نے دی؟ اولاد کون دیتا ہے؟ بیمار کو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، یہ نعمتیں اللہ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر۔ کیوں؟ اتنی دیر تک تو اللہ دی محبت نہیں ملنی جتنی دیر تک حضور فرماتے ہیں میرے نال تساں محبت نہ کر لو۔ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر، اور حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر۔ میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر۔ کیوں؟ اتنی دیر تک میری محبت تمہیں نہیں مل سکتی جتنی دیر تک میری اہل بیت سے محبت نہ کر لو۔ میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر، اور حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی۔ حضور فرماتے ہیں میرے تو بعد تواڈے وچ سب تو اچھے بھلے لوگ، چنگے لوگ، اچھے لوگ او نے جڑے میری اہل بیت دے نال اچھے ہیں۔ جو میری اہل بیت کے ساتھ اچھے ہیں میرے بعد وہ لوگ اچھے ہیں جو میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ کرم نوازی بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پر ہے کہ ہم حضور کی آل کا بھی ادب کرتے ہیں، حضور کے اصحاب کا بھی ادب کرتے ہیں۔ ایک میں کلیئر کر دے وہاں، ضروری سمجھنا اس نو ایک چیز میں کلیئر کر دے وہاں، میرے بارے ایک وائلیشن ہے